شب برات کی رات میں نے کہاں اور کس کے ساتھ گزاری، اور اس رات قبرستان کیوں جایا جاتا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور ساتھ ہی خوبصورت افطار اور خوبصورت سی سحری اور اس بڑی رات کے خوبصورت مناظر دیکھیں آگے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آج میں بڑی رات گزارنے بہادر آباد میں موجود جامع مسجد غوث الورا میں جا رہا ہوں۔ 30 منٹ کی رائیڈ کے بعد میں جامع مسجد غوث الورا پر پہنچ گیا، جہاں پارکنگ میں بائک کو کھڑا کیا اور ماشاءاللہ سے پوری مسجد کو لائٹنگ سے سجایا ہوا تھا، اور آج کی رات کی پہلی نشست کا آغاز ہو چکا تھا، جس میں ختم قادر شریف کے بعد ذکر کیا جا رہا تھا اور ماشاءاللہ سے اسٹیج کو بہت خوبصورت انداز سے بنایا گیا تھا۔ خیر اتنے میں سوزوکی پر تمام احباب کے لیے افطاری آ گئی، جس میں سے کچھ افطاری خواتین میں بھجوا دی گئی اور باقی جینٹس میں۔ اس کے بعد دعا کے دوران تمام احباب میں افطاری تقسیم کی گئی اور ساتھ میں پانی کی بوٹلز بھی۔ خیر مجھے بھی افطاری مل گئی اور ساتھ میں کھجوریں بھی اور پاکستانی برانڈ کی پانی کی بوٹل بھی، اور یہ کیوٹ سے بچے ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹشو بھی تقسیم کر رہے تھے، اور علامہ احمد رضا امجدی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں دعا فرمائی۔ دعا کے بعد مغرب کی اذان دی گئی اور میں نے افطار کا باکس کھول کر بنا روزے کے ہی افطاری کی۔ اور اس افطاری سے مجھے مدینے کی افطاری یاد آ گئی۔ دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ خیر اقامت کے بعد سب فرض ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کیا گیا اور ماشاءاللہ سے مسجد اندر سے اور صحن سے مکمل طور پر نمازیوں سے بھر چکی تھی، اور تو اور مسجد سے باہر روڈ بھی مکمل نمازیوں سے بھر چکا تھا۔ خیر اس کے بعد علامہ احمد رضا امجدی صاحب نے آج کی رات کی فضیلت کے متعلق مختصر سی گفتگو فرمائی۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں رب العالمین غروب آفتاب سے صبح و صادق تک اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ اس کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نفل عافیت والی عمر ادا کی گئی۔ نفل کی ادائیگی کے بعد علامہ صاحب نے سورہ یاسین پڑھی۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ اسی طرح 2 رکعت نفل تمام آفت و بلیات سے حفاظت اور آخر میں 2 رکعت نفل اللہ کے سوا کسی کی محتاجی نہ ہو ادا کی گئیں۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد دعا کی گئی اور پھر عشاء کی اذان کے بعد نماز عشاء ادا کی گئی، جس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور پھر دعا کے بعد یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی گئیں۔ اس طرح بڑی رات کی پہلی نشست کا اختتام ہوا اور تمام احباب قبرستان اور گھر کی جانب لوٹ گئے۔ خیر اس کے بعد میں بھی مسجد سے باہر آ گیا اور علامہ احمد رضا امجدی صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ہم قبرستان کی جانب روانہ ہو گئے، جہاں قبرستان پہنچ کر علامہ صاحب نے اپنے والد محترم کی قبر کے لیے پھول لیے، جس کے بعد ہم قبرستان میں داخل ہوئے اور پھر ہم نے قبر پر پھول ڈال کر فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد علامہ صاحب نے دعا کی۔ اس کے بعد میں نے علامہ صاحب سے پوچھا، علامہ صاحب بتائیے گا آج کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ قبرستان آنا کس قدر ثواب ہے اور کیوں آتے ہیں لوگ قبرستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے شب براءت 15ویں شب قبرستان میں حاضر ہونا، اور مشہور حدیث پاک کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ گھر میں نہیں پایا تو میں جیسے ہی باہر نکلی تلاش کرتے ہوئے میں جنت البقیع پہنچی قبرستان، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جلوہ گر ہیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات حضور کی امت پر خصوصی کرم کرتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آج مانگنے کی رات ہے، بڑی رات ہے، تو اس رات میں بے شمار مستحبات پر عمل کیا جاتا ہے، جس میں ایک مستحب عمل اور سنت طریقہ قبرستان میں حاضری دینا ہے۔ جب کوئی بندہ حضور جان عالم کی سنت کی نیت سے قبرستان آتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہم واپسی کی طرف روانہ ہو گئے اور پھر پورے 1:30 بجے دوسری نشست کا آغاز کیا گیا اور ماشاءاللہ سے رات کے اس پہر بھی مسجد نمازیوں سے فل ہو گئی۔ اس کے بعد صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروائی گئی۔ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کے بعد فیس بک پر لائیو کرنے کے لیے کیمرہ سیٹ کر دیا گیا اور علامہ احمد رضا امجدی صاحب کے لیے چیئر رکھی گئی، کیونکہ اب علامہ صاحب کا خصوصی بیان ہونا تھا اور اب رات کے 2:45 ہو چکے تھے۔ خیرم علامہ صاحب نے اللہ کی بندے سے محبت کے موضوع پر شاندار گفتگو فرمائی۔ وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے،
پھر بھی یار ہم اسی رب کو چھوڑ کر ہر رشتے کے پیچھے خوار ہیں جس کے ہم مکمل محتاج ہیں. جو ہمارا محتاج نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں, اس کے باوجود اس کی رحمت انتظار کرتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, میں اس کو عطا کر دوں. مولا تو عطا کرنے والا ہے تو دنیا میں تو یہ قاعدہ ہی نہیں ہے, دنیا کا تو قانون ہی نہیں ہے کہ جو دینے والا ہو وہ کبھی منگتے کا انتظار کرے. وہ تو کہتا ہے یار نہ ہے تو اچھا ہے, بار بار یاد آتا ہے, مجھے پریشان کرتا ہے. رب فرماتا ہے میں عطا کرنے والا ہوں اور میں اپنے بندے کا انتظار کرتا ہوں اپنی شان کے لائق کہ کب میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا فرما دوں. خطاب کے بعد علامہ صاحب نے تمام کو مسجد کی تعمیرات میں حصہ لینے کی درخواست کی. ہزاروں لوگ ہوں اور ایک گھر کے لیے بھی اتنی مرتبہ کہنا پڑے تو یہ بھی ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے. ہم کون ہیں اللہ کا گھر بنانے, اللہ تو ہم سے کام لے. بس اتنی بات کہوں گا کہ الحمدللہ گرے اسٹرکچر کا جو ٹارگیٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب فنیشنگ کا سلسلہ الحمدللہ یوں سمجھیں کہ شروع ہونے والا ہے. گرے کہ ابھی مکمل عمارت ہوگی لیکن فنڈ کمپلیٹ ہو گیا, اب ہم فنیشنگ کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا خرچہ بھی تقریباً 8-8.5 کروڑ روپے ہے. تو مجھے ہمارے دوست نے کہا کہ آپ اتنے کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, تو میں نے کہا میں نے مغرب میں یہ بات کی تھی کہ استطاعت کے مطابق میں کہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو یہ بات تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ استطاعت تو اللہ نے کئی لوگوں کو اتنی دی کہ وہ اکیلے بھی کر سکتے ہیں. تو میں استطاعت کی بات نہیں کروں گا, آپ کو جو توفیق مل جائے, اللہ کا گھر ہے اور حضور غوث پاک کی نگاہ سے پوری فلائٹ تیار ہے اور جو انشاءاللہ جنت تک لے کے جائے گی. علامہ صاحب کے خطاب کے بعد ذکر کیا گیا. ذکر کے بعد اس بڑی رات کے اس پہر میں خصوصی دعا کی گئی اور اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کی گئی. اے اللہ تجھے فرمایا کہ جب منہ موڑنے والوں سے میں اتنی محبت کرتا ہوں تو جو میری طرف آئیں گے ان پر میری کیا انعام ہوگی. اے اللہ ہم کب تیری طرف متوجہ ہوں گے مولا, ہم کب تیری طرف متوجہ ہوں گے مولا, مولا کب تیری طرف متوجہ ہوں گے. دنیا مان جائے, دنیا راضی ہو جائے, دنیا صحیح ہو جائے, یہ کرتے کرتے اللہ ہم دوائی تک پہنچ چکے. اور ماشاءاللہ سے رات کے اس پہر بھی لوگ باہر تک موجود تھے اور اب دوسری جانب تھالوں میں چکن پلاؤ ڈالا جانے لگا اور ماشاءاللہ سے کثیر تعداد میں سحری کا اہتمام کیا گیا تھا. خیر دعا کے بعد تمام احباب سحری کرنے کے لیے باہر آ گئے جن کے لیے بیٹھنے کے لیے اہتمام کیا گیا تھا اور پھر اب تمام ہی احباب میں سحری یعنی لنگر تقسیم کیا گیا. اور ہمارے امین بھائی بتائیں گے کہ لنگر کیسا ہے. امین بھائی کیسا ہے لنگر؟ اوکے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.